مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. ناز عالم دین، مشہور محدث اور 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی فتح الباری، وہ اتنی اہم شرح ہے کہ اس سے بہتر شرح ابھی تک نہیں لکھی جا سکی. اتنے بڑے عالم دین، انہوں نے اپنی معلومات کے خلاصے اور نچوڑ کے طور پر ذخیرہ حدیث سے تلاش کر کے یہ مجموعہ تیار کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قبول عام بخشا. ہر دور میں اور ہر جگہ اس کو پسند کیا گیا. مختلف دینی مدارس میں یہ داخل نصاب ہے. اس لیے ہماری گزارش ہوگی تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ وہ حدیث سے دوستی کریں، حدیث میں رغبت کا اظہار کریں، پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث کو، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں. کیونکہ یہی کامیابی کے دو ذرائع ہیں، قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں، اعمال کو درست کر سکتے ہیں، اور اپنے نفس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کتاب کے مختلف ابواب کا ترتیب کے ساتھ خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا ہے. گزشتہ ہم نے قرض، لین دین اور اسی طرح سے رہن اور کوئی چیز بطور ڈپازٹ کے کہیں رکھی جائے یا بطور گارنٹی کے رکھی جائے تو اس کے بہت سارے احکام کا ذکر کیا گیا. چونکہ یہ ایشو ایسا ہے جس سے بہت سارے لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، اور یہی حدیث کی بیوٹی ہے کہ اگر آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ سے پڑھیں گے، سنیں گے، تو محسوس ہوگا گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں. یہی بیوٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرامین کی. یہ صرف انفارمیشن کے طور پر نہیں، بلکہ عمل کے لیے پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو روزمرہ زندگی ہے ہماری، اس پہ اپلائی کریں، دیکھیں کہ کہاں ہم حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور کہاں ہم سے کمی، کوتاہی اور غفلت ہو رہی ہے. اور اگر کوئی آدمی حدیث کو جاننے کے باوجود اپنی روزمرہ کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ لاکھ بار کہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، وہ محبت میں جھوٹا اور غلط ہوگا. محبت میں سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا عمل بتانا چاہیے کہ واقعی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی اقوال، آپ کے فرمودات سے محبت ہے. گزشتہ ہم نے گارنٹی کے طور پر جو چیز رکھی جاتی ہے اس میں بتایا کہ اگر آپ کسی کو کوئی قرض دیتے ہیں اور وہ رہن کے طور پر، گارنٹی کے طور پر کوئی چیز آپ کو دیتا ہے، آپ صرف اس کو رکھنے، اس کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. اگر اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کی پیمنٹ اس کو کرنی چاہیے، اور اگر آپ فائدہ اٹھا کر اس کو پیمنٹ نہیں کرتے تو یہ سود سمجھا جائے گا، جو کہ شریعت میں درست نہیں ہے کہ ایک آدمی بطور گارنٹی کے اپنے گھر کے کاغذات آپ کو دے اور آپ اس کا گھر کرائے پر دے دیں اور اس کی آمدنی خود کمائیں. تو جو گھر والا ہے جس کو آپ نے قرض دیا ہے، جتنے عرصے کے لیے آپ کرایہ لیں گے اس کا نقصان ہوگا، اور آپ کا گویا کہ زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ آپ اگر کوئی چیز قرض دیں تو اس سے فائدہ نہ اٹھائیے، ورنہ یہ سود سمجھا جائے گا. یہاں ہم چاہیں گے کہ کچھ دیر رکیں. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو پہلے وہ کر لیجئے قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں. ماشاءاللہ کافی سارے ہیں، تو آپ پہلے ایک طرف سے شروع کر دیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ تھا سر کہ 2 لاکھ روپے بندے نے دیا کسی دوسرے بندے کو، اور وہ دونوں کی مرضی سے، مطلب جیسے آپ بتا رہے تھے 5,000 روپے اس کا بھاڑا ہے گھر کا، لیکن وہ دونوں کی مرضی سے ایک سرٹن اماؤنٹ طے ہوتا ہے کہ بھائی میں 1,000 روپے مہینے کا بھاڑا لوں گا اور مینٹیننس الگ سے بھروں گا، ایک طے کرتے آپس میں لوگ. تو اس طرح کرنا جائز ہے کیا؟ دیکھیے، اصل میں اگر کوئی آدمی آپ کو قرض دیتا ہے اور پھر وہ آپ گھر اس کے پاس رکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اس کا مینٹیننس دوں گا، تو گھر کا جو کرایہ ہے
جو اس کو وصول ہو رہا ہے رینٹ، تو کیا وہ جتنا مینٹیننس ہے اتنا ہی وصول ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ عام طور پہ زیادہ وصول ہوتا ہے کرایہ. مثال کے طور پہ اگر 6 مہینے کے لیے سمجھیے کہ 20,000 اس کو بطور کرائے کے ملے، تو مینٹیننس پہ کتنے گئے ہوں گے اس کے؟ مثلاً 5,000 گئے ہوں گے، تو 15,000 ایکسٹرا ملے اس کو. تو آپ دیے اس کو 1,00,000 ہیں اور آپ کو 1,15,000 واپس ملے. شریعت میں یہ 15,000 جو زیادہ ملے اسی کو سود کہا گیا. یہ جائز نہیں ہے. شریعت کا ایک اصول یہ ہے کہ جتنا آپ قرض دیں اتنا ہی واپس لیں، اور اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ 2,00,000 قرض دیتے ہیں کسی کو، آپ کے پاس گھر ہے اور 2,00,000 سے آپ نفع بھی لینا چاہتے ہیں، تو 2,00,000 قرض کے بجائے پارٹنرشپ میں چلے جائیں. پارٹنرشپ کا مطلب ہے کہ وہ 2,00,000 لے کر بزنس کرے، نفع اور نقصان دونوں میں آپ شامل ہوں. پھر وہ ایک بزنس کا انداز ہوگا، اس میں ہو سکتا نفع مل جائے، ہو سکتا نقصان بھی ہو. اگر نقصان ہوا تو پھر دونوں کو بھگتنا پڑے گا. تو پارٹنرشپ الگ ہے، قرض الگ ہے. ہم لیتے قرض ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ کے اصول وہاں پر فالو کریں. یہ نہیں ہے، دونوں کو الگ الگ رکھیں. پارٹنرشپ میں نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. جی، اور کوئی آپ السلام علیکم سید. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اور ایک شخص سے کچھ قرض لیے اور بہت بڑے رقم سے قرض لیا. ابھی 4-5 سال بعد وہ قرض لینے والا آدمی جس کے پاس سے وہ قرض لیے تھے اس کو پھر واپس کر رہے. ابھی بات یہ ہے کہ جو آدمی اس کو قرض دیے تھے انہوں نے کہہ رہے کہ 4-5 سال میں اس کا مطلب جو ویلیو ہے وہ بڑھ گیا. تو کیا ابھی وہ زیادہ لے سکتے ہیں؟ کیا اسلام اس کو مطلب جائز کرتے ہیں؟ یعنی 4 سال کے لیے وہ قرض دیا تو جتنی رقم دیا تھا واپس کرتے وقت اس کی ویلیو بڑھ گئی تو وہ زیادہ لے سکتا ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. جو آپ قرض دیے ہیں وہی واپس لیں گے. یہ کہیں گے ویلیویشن کریں گے مارکیٹ کی، آج کے حساب سے دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے حساب سے بڑھا کر لیں گے، یہ غلط طریقہ ہوگا. 5,000 روپیہ قرض آپ نے دیا، 3 سال 4 سال جو بھی مدت آپ نے طے کی، تو 5,000 ہی آپ کو واپس ملے گا. اگر وہ لینے والا اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دیتا ہے بغیر شرط کے تو وہ دے سکتا ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ بھائی میری ضرورت پر یہ کام آیا اور یہ میرے لیے قرض دیا، اب میں جب واپس کروں تو تھوڑا سا اس کو زیادہ کر کے دے دوں، تو یہ آپ کی اچھی بات ہوگی. مگر پہلے سے وہ شرط رکھتا ہے کہ جب واپس کریں تو زیادہ دیں، یہ غلط ہوگا، اس کی اجازت نہیں. اب قرض کے بارے میں ایک اور مسئلہ ہے جو بہت اہم ہے. آپ کا سوال. جی شیخ، اگر ایک جو کرنسی بزنس ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈالر کی ویلیو سپوز آج کی تاریخ میں 60+ ہے، یعنی 62-63 روپے ہے. اس سے پہلے ڈالر کی ویلیو انڈیا میں 55 روپے تھی، 54 روپے تھی. بہت سارے لوگوں نے اس کا بزنس کیا. جو بھی فارن کرنسی ہوتی ہے لوگ یہاں پہ ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، اور جیسی وہ بڑھتی ہے اس کو وہ کیش کرا لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو یہ بھی غلط ہے. جو آدمی ہیوی ڈپازٹ پہ مکان لے رہا ہے اور اس کو بزنس کرنے دے رہا ہے، اس کی مرضی سے وہ بزنس کر رہا ہے. ہم کو معلوم ہے ہم نے ہیوی ڈپازٹ پہ مکان لیا 2 لاکھ 4 لاکھ پہ. اس مکان میں ہم کو 2 سال رہنا ہے، 3 سال رہنا ہے. جب وہ میرا پیسہ واپس کر دے گا میں اس مکان کو خالی کر دوں گا. تو میرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے. ایکسٹرا میں مکان ہوتا تو کوئی بات نہیں، میں ضرورتاً مکان ہیوی ڈپازٹ پہ لے رہا ہوں. تو اس میں اگر وہ بزنس کر رہا ہے، وہ فلرش کر رہا ہے، تو کہاں سے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو کرایہ دیں اور اتنا کاٹ دیں؟ دیکھیے، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ جو کہہ رہے ہیں ڈالر یا اس کی جو فارن کرنسی ہے اس کے بارے میں، اور دوسرا یہی ہیوی ڈپازٹ کا. جہاں تک مسئلہ ہے ڈالر وغیرہ کو کہ اگر اس کی قیمت گری ہوئی ہے تو کوئی آدمی خریدتا ہے اور جب قیمت چڑھ جاتی ہے تو وہ سیل کر دیتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ کرنسی اگر چینج ہو جائے تو مثلا ڈالر پاؤنڈ کے عوض میں، یا روپیہ ریال کے عوض میں، یا ریال دینار کے عوض میں، تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. جیسے اس سے پہلے گزرا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو مشہور صحابی ہیں، وہ بعض اوقات دینار درہم کے عوض میں اور درہم دینار کے عوض میں، اس وقت کی یہ 2 کرنسیاں تھیں. دینار یہ گولڈ کوائنس ہیں اور درہم جو ہے یہ سلور ہیں، چاندی کی. تو وہ اس طرح سے کرتے تھے. اگر دینار کے عوض میں کریں گے یہ غلط ہو جائے گا. سونا سونے کے عوض میں کریں گے برابر برابر کرنا پڑے گا. لیکن جب کرنسی چینج ہو جائے گی،
کم زیادہ ہو سکتا ہے اس میں. اس سے معلوم یہ ہوا کوئی آدمی ڈالر ورسس روپیس یا کوئی آدمی روپیس ورسس سمجھیے کہ ریال یا کوئی اور کرنسی اس کا کاروبار کرتا ہے تو شرعی طور پہ یہ غلط نہیں ہوگا. جنرلی اگر اس کے شرائط کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرے اوورآل یہ ٹھیک ہوگا. دوسرا جو پہلو ہے ہیوی ڈپازٹ کا، یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر بمبئی میں اس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے بہت سوالات ہیوی ڈپازٹ کے اطراف ہی گھوم رہے ہیں. تو دیکھیے اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے ایکسپلائٹ نہ کریں، آپ لوگوں کی مجبوری کو دیکھ کر ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ایک آدمی آپ کے پاس آیا 2 لاکھ روپے لے رہا ہے، اب آپ جو ہے اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں 2 لاکھ دوں گا مگر اس کو نچوڑ دوں گا پوری طرح سے کسی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انداز سے، تو یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جو 2 لاکھ دے رہا ہوں کیوں دوں، میں مجھے بھی نفع ہونا چاہیے، اگر آپ کو بھی نفع کی زیادہ خواہش ہے تو شریعت اس کا ایک اور راستہ بتاتی ہے، وہ ہے آپ پھر بزنس کریں اس کے ساتھ، پارٹنرشپ بزنس جس کو کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے 2 طریقے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ہے، محنت دوسرے آدمی کی ہے، نفع جو بھی ہوگا پرسنٹیج مقرر کر لیں، آپ کو بھی نفع ملا اس کو بھی نفع ملا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں مل کر کوئی حصہ خریدیں اور بزنس کریں اور اس کے اندر جو بھی نفع ہوگا دونوں اپنے حساب سے تقسیم کر لیں، چاہے 50-50 کر لیں، 60-40 کر لیں، جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک رسک یہ ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے پھر، کیونکہ وہ بزنس میں نقصان کا بھی خطرہ ہے. اب ہمارا سرمایہ دار جو ویل آف جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نقصان کا رسک نہ لیں، فائدہ ہی ہونا چاہیے، اس لیے وہ دوسرے راستے پہ چلتے ہیں کہ بزنس نہ کریں، نقصان بھی ہو سکتا ہے، البتہ ہم ڈپازٹ دیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اس کو وہ کہتے ہیں پکا نفع، اس میں نقصان کے امکانات نہیں ہیں. بظاہر دیکھنے میں اس میں ہمدردی کا پہلو لگتا ہے، لیکن اس میں غور کیا جائے تو ہمدردی کے ساتھ اس میں ایکسپلائٹیشن کا بھی پہلو نمایاں ہے. شیخ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ہم کو ضرورت ہے، ہمارے پاس کل 2 لاکھ روپے ہیں اور 2 لاکھ روپے کو ہم کسی بھی فلیٹ والے کو، کسی بھی مکان والے کو بطور قرض نہیں لے رہا ہے، وہ ہم سے ڈپازٹ لے رہا ہے، اسی کو ہیوی ڈپازٹ کہتے ہیں. اور وہ 2 لاکھ روپے دے کر کے ہم اس مکان میں کرائے پہ رہ رہے ہیں. کرایہ ہم نے 2 لاکھ روپے دے دیا، جو اس نے کہا 1 سال بعد ہم کو وہ واپس دے دے گا، 11 مہینے بعد یا 2 سال، اس کی ایک مدت ہوتی ہے. جب وہ ہم کو دے دے گا تو ہم کو اپنے مکان سے وہ نکال دے گا. وہ کہیں سے منتھلی کرایہ جو ہوتا ہے، مہینے کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ طلب نہیں کرے گا. تو 2 لاکھ روپے ہی ہمارے پاس سرمایہ ہے، ہم پونجیوتی نہیں، امیر نہیں ہیں. تو اس 2 لاکھ روپے سے ہم نے اپنی ضرورت پوری کیا 2 سال یا 1 سال کے لیے. اس کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ بریک کے بعد دیں، کیونکہ یہاں وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا. دیکھتے رہیے پروگرام. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، پیسہ بارو کرتے ہیں تو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کی جو ضروریات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مدد کیجیے، اور اسے بھی چاہیے کہ آپ کو فائدہ پہنچانے کا کوئی بھی جو طریقہ ہے، تدبیر ہے، اس کو مناسب انداز سے اختیار کرے. جیسے اس سے پہلے سوال کیا گیا تھا کہ کوئی 2 لاکھ دے رہا ہے اور اس کے بعد گھر، اور اس کے اندر آپ دھیرے دھیرے رہنا شروع کرتے ہیں، 1 سال یا 2 سال کا وہ کرایہ نہیں لے رہا ہے، تو یہ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ غلط چیزوں کی آمیزش ہو رہی ہے کہ اگر آپ 1 سال گھر میں رہتے ہیں تو وہ کرایہ کیوں معاف کر رہا ہے، اور آپ سے وہ جو کرایہ بنتا تھا 1 سال کا وہ پھر پیمنٹ اس کی کون کرے گا. تو یہ جب ساری چیزیں ہیں تو اس کا خلاصہ جو میں بار بار بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیں تب بھی، لیں تب بھی، دونوں صورتوں میں آپ کی جو خرید و فروخت ہے شرعی حدود کے اندر ہو، کہ آپ پیسہ دیں اور بغیر عوض کے اگر آپ نفع لیں گے تو وہ سود میں شامل ہوگا. نفع اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ شرکت کے جو اصول ہیں، پارٹنرشپ کے جو اصول ہیں، اس پر کاروبار کریں تو وہ دونوں کے لیے زیادہ بہتر شکل ہوگی. چونکہ اس میں سوالات یقیناً بہت ہوں گے، کیونکہ یہ بہت ہی ایسا مسئلہ ہے جس سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، اس لیے بسا اوقات اس میں الجھن بھی پیدا ہوتی ہے. لیکن دیکھتے رہیے پروگرام، اور اس کو مزید معلوم کرنے کے لیے صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے علاقے کے کسی معتبر عالم دین جو بہت زیادہ جانتے بھی ہوں تو ان کے پاس بیٹھ کر آپ ساری تفصیلات بتائیں
اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ قرض اور لین دین کے مسائل کے بعد ایک اور مسئلہ ہے جو آج کل کی مارکیٹ سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور آپ حدیث پڑھیں گے ایسے لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آج بیٹھ کر مارکیٹ اور موجودہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ ہے بیوٹی اصل میں۔ اس لیے حدیث سے دوستی کیجئے تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیے ایک بہت ہی اہم چیز بتائی گئی، اگر ایک آدمی قرض لیا اور اس کے بعد دیوالیہ ہو گیا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، بینک کرپسی۔ بینک کرپسی جو ہے یعنی قرض لیا یا کسی سے کچھ بارو کیا اور پھر اس کے بعد اس کے پاس کوئی چیز رہی نہیں کہ اس کو پیمنٹ کرے، تو کیا کیا جائے گا؟ آج کل تو بعض جگہوں پر بینک کرپسی بھی ایک جاب کے طور پر لوگ استعمال کرنے لگ گئے، یعنی بزنس شروع کرنے سے پہلے ان کو بعض لوگ بتاتے ہیں ایسے کاروبار کرو، اتنا لون لو، قرض لو، اور اس کے بعد دیوالیہ ہو جاؤ، اور دیوالیہ کے بھی طریقے بتائے جاتے ہیں، ان ایڈوانس ڈبانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں پروفیشنلی، تاکہ آپ کوئی گرفت میں نہ آ سکیں، اور اسی کے مطابق وہ چلاتے ہیں، یہ کرو پہلے، یہ کرو پہلے، یہ کرو، اور اس کے بعد میں ڈکلیئر کر دو، ختم، جو کچھ ہڑپ کر دیے ہڑپ کر دیے۔ اب نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا نقصان ہوا، لوگوں کا نقصان ہوا، اور اس کو بینک کیا کرتا ہے؟ بینک ایسے پیسے دے کر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھتا نہیں ہے، پہلے سے اپنی سیفٹی پوری کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح سے بینک کرپٹ ہو جائے تو بینک کا نہیں پبلک کا جائے گا، پریمیم ہائی کر دیں گے اور دوسرے پبلک کو نقصان پہنچائیں گے وہ، کیونکہ ایک طرف سے لے کر دوسروں کو دیتے ہیں، باقی کا کچھ اپنے لیے رکھتے ہیں، اپنی جیب سے وہ نہیں ڈالتے کہ اپنا نقصان بھگتے ہیں۔ تو آپ اگر کوئی آدمی اس طرح بینک سے لے کر ڈبا دیتا ہے تو گویا کہ وہ دوسرے آدمیوں کی رقم ڈبا رہا ہے، کچھ لوگوں کا نقصان کر رہا ہے، یہ عام طور پہ چلتا ہے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوالیہ کوئی ڈکلیئر کر دے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، پیسہ لیا تھا اب میں پے نہیں کر سکتا، تو اب جو لوگ دینے والے ہیں ان کی پیمنٹ کا کیا انتظام ہوگا؟ اس کے مختلف طریقے بتائے گئے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی دی ہوئی کوئی چیز اس کی آفس میں پڑی ہوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز میں نے دی تھی، وہ آپ لے سکتے ہیں ایز اٹ از، کیونکہ وہ آپ کی چیز تھی، دیوالیہ ڈکلیئر کرنے کے بعد اتفاق سے وہ رہ گئی تو آپ اس کو لے لیں۔ مثلا کمپیوٹر آپ نے دیا تھا، آپ جا کر دیکھتے ہیں وہ کمپیوٹر آپ کا ہے، آپ کو حق ہے کہ وہ لے لیں۔ من ادرک مالہ بعینہ عند رجل قد افلس فہو احق بہ من غیرہ، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر آپ کا مال آپ نے پہچان لیا کہ یہ میرا ہی مال تھا، آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں۔ اور اگر ایسے نہیں ہوا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جو کچھ بچا ہوا ہے اس کی پیمنٹ کے مختلف طریقے، اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ بیت المال سے اس آدمی کی مدد کرے گی تاکہ جو قرض لیے ہوئے ہیں ان کو ان کی رقم واپس کی جائے، اور اگر بیت المال نہ ہو تو اس کو لیے چندہ بھی جمع کیا جا سکتا ہے ڈونیشن کے ذریعے سے، تاکہ جو آدمی ڈوب گیا اس کو جو ہے کوئی رقم مل جائے اور پھر وہ قرض ادا کر دے۔ جیسے ایک موقع پر ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے ساتھ یہی بات پیش آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو کچھ جمع کر سکتے ہو تم جمع کرو، یعنی آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے چندہ، ڈونیشن، وہ جمع کیا گیا، لیکن ٹوٹل جو اماؤنٹ تھی جتنا اس کو قرض دینا تھا اس سے کم رقم جمع ہوئی، تو آپ نے کہا کہ جتنا ہے اسی کے حساب سے تقسیم کر لو، اس لیے کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے اور اس سے زیادہ دیا نہیں جا سکتا۔ اس میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی دیوالیہ ہو جائے تو پھر جتنی رقم اس کے پاس ہے اسی کے حساب سے پرسنٹیج نکال کر جس نے جتنا قرض دیا اس کے مطابق پرسنٹیج کے حساب سے اس کو دے دیا جائے گا۔ جیسے اس میں بتایا گیا کہ اصیب رجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار ابتاعها فکثر دینہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حادثہ پیش آ گیا تھا کہ وہاں پر وہ پھل وغیرہ خریدا قرض پر اور اس کا قرض زیادہ ہو گیا، پیمنٹ کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تصدقوا علیہ، صدقہ دو اس کو، صحابہ سے گزارش کی، فتصدق الناس علیہ، لوگوں نے جو کچھ دینا تھا دے دیا، ولم یبلغ ذلک وفاء دینہ،
لیکن وہ جتنا قرض تھا اس سے کم جمع ہوا ٹوٹل. فقال صلی اللہ علیہ وسلم لغرمائہ، آپ نے جو قرض دینے والے تھے ان سے کہا خذوا ما وجدتم ولیس لکم الا ذالک. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو کچھ ہے اسی کے حساب سے تقسیم کر لو. اور یہ تقسیم کیسے ہوگی؟ پرسنٹیج کے حساب سے ہوگی، کیونکہ اس کے پاس اس سے زیادہ اور کوئی رقم نہیں ہے جو وہ دے سکے. تو یہ ایک پیمنٹ کا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس سے بھی ایسے آدمی کو دی جا سکتی ہے، لیکن کوئی ڈیلیبریٹلی کسی کا پیسہ لے کر ڈبا دے اس کو نہیں. کوئی باقاعدہ جینیون مقصد سے قرض لیا، نیت اچھی تھی، پروگرام بھی تھا پیمنٹ کرنے کا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ہیپن ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ قرض واپس کرے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ وہ قرض وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے واپس کرے. اس میں چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے تو اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں اس مسئلے میں خاص طور پر تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ، ایک قرض دار جو قرض لے رہا ہے اس کے بارے میں تو آپ نے بہت ساری باتیں بتائی، لیکن جو قرض دے رہا ہے اس کے لیے شریعت نے کیا کچھ بشارت رکھی ہے کہ وہ قرض دینے پہ ابھارے، اس کو بڑے شوق سے وہ لوگوں کو قرض دے سامنے سے؟ ہاں، یہ قرض دینے والے کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک مدد کر رہا ہے، تو وہ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ آدمی کی اچھائی کی چیزوں میں، خیر کی چیزوں میں تم مدد کیا کرو. اور ایک ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنے کے مختلف انداز ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت پیش آتی رہی، صحابہ کرام کو بھی ضرورت پیش آتی رہی، تو اس لیے اس بارے میں بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی. ضرورت مند کا خیال رکھنا یہ جزو ایمان ہے، اس کے لیے زیادہ فضیلت ہے. جی، اور کوئی سوال ہے اس کے علاوہ؟ اگر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے رشتہ داری، قرض اور زکوٰۃ کے بارے میں. ایک قرض اور رشتہ دار اپنے پیسہ رشتہ دار سے زکوٰۃ کا پیسہ مانگ سکتا ہے؟ ہاں، زکوٰۃ کا پیسہ اپنے رشتہ دار سے. دیکھیے، اگر زکوٰۃ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ڈبل ثواب ہے اس کو. ایک تو صدقہ خیرات کا جو ثواب ہے نارمل وہ ملے گا، دوسرا رشتہ داری کے حق کو پہچاننے کا، صلہ رحمی کا، وہ بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو اگر کوئی آدمی دوسروں کو دیتا ہے تو سنگل ثواب ہے، اور اگر کوئی رشتہ دار جو ضرورت مند ہے اس کو دے گا دگنا ثواب ملے گا اس کو. یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ہمارا وقت چونکہ پورا ہو رہا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں مزید کچھ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريق